بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم مدین میں پیدا ہوئی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قطورہ سے پیدا ہونے والے بیٹے مدین کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کو اصحاب الایکہ بھی کہتے ہیں۔ ایکہ کے معنی ہیں جھنڈ والے، یعنی وہ جگہ جو بڑی سرسبز و شاداب ہو اور اس میں ہرے بھرے جنگلات کے جھنڈ ہوں۔ لوط اور مدین کی قومیں ان بڑی سڑکوں پر آباد تھیں جو حجاز سے شمالی ملکوں کو جاتی تھیں۔ یہ بڑی پرفضا جگہ تھی، نہریں تھیں، آبشاریں تھیں، پھل اور میوے تھے۔ قوم بڑی خوشحال تھی۔ اسی خوشحالی اور فارغ البالی نے ان کو خدا سے غافل کر کے گناہوں میں آلودہ کر دیا تھا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تب انہوں نے دیکھا کہ صرف چند لوگ ہی برے نہیں بلکہ ساری کی ساری قوم ہر قسم کے برے کام کرتی ہے اور پھر ان برائیوں پر فخر کرتی ہے۔ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتی ہے۔ ان میں بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ بت پرست تھے اور مشرک بھی تھے۔ وہ جب کوئی چیز لیتے تو زیادہ لیتے، لیکن جب دیتے تو کم دیتے، یعنی ان کے ناپ اور تول کے پیمانے درست نہ تھے۔ وہ کم تولتے اور کم ناپتے تھے۔ اسی طرح وہ چیزوں میں ملاوٹ کرتے، چوری کرتے اور ڈاکے ڈالتے تھے۔ وہ لوگ بہت خوشحال تھے، پھر بھی ہر ناجائز ذرائع سے دولت پیدا کرتے تھے۔ اس طرح وہ بہت دولت مند ہو گئے تھے اور دولت نے ان کو مغرور و متکبر بنا دیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ دولت ہماری محنت، چالاکی اور ہنر سے پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ کبھی نہ سوچا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ کی توحید پر ایمان اور شرک سے دور رہنا سارے انبیاء کا مشترک عقیدہ رہا ہے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام اس کے علاوہ قوم کو خاص برائیوں سے بچا کر صحیح راستے پر لانے کے لیے آئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو یہ تعلیم دینے آئے تھے کہ حقدار کو اس کا پورا حق ملنا چاہیے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ اس میں خرابی آ جائے تو پھر قوم میں بہت زیادہ گناہ اور بد اخلاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دیا، اے قوم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ خرید و فروخت میں ناپ تول کو پورا رکھو اور لوگوں سے معاملات میں کھوٹ نہ کرو۔ سچی بات کو قبول کرو اور جھوٹ سے باز آ جاؤ۔ اللہ کی زمین میں فتنہ و فساد نہ پھیلاؤ۔ صحیح اور ایماندار راستے پر چل کر تم دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کر سکتے ہو۔ آپ نے ان کو ڈرایا کہ جن قوموں نے اللہ کے احکام کو ماننے سے انکار کیا، جانتے ہو ان پر کیسے کیسے عذاب آئے، اور وہ قومیں دنیا سے مٹ گئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ہر طریقے سے اپنی قوم کو برائی سے بچنے کے لیے سمجھایا، لیکن اس بدبخت قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ یہ الٹا ان لوگوں کو ڈراتے، دھمکاتے اور مارتے تھے جو اللہ پر ایمان لاتے تھے۔ راستوں میں بیٹھ کر ان کو لوٹ لیتے تھے، لیکن ان مشکلات کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام بڑی جرت اور دلیری سے اللہ کا پیغام اس قوم کو سناتے رہے۔ ان مشرک لوگوں کو اپنی طاقت اور دولت پر بڑا غرور تھا۔ قوم کے سردار حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو یہاں سے نکال دیں گے یا تمہیں اتنا زیادہ مجبور کر دیں گے کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا دین جھوٹا ہے، اللہ نے ہمیں تمہارے دین سے نجات دے دی ہے۔ اگر ہم بھی تمہاری طرف لوٹ آئے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم نے جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان باندھا ہے۔ ہمارا تو اسی پر بھروسہ ہے اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پختہ ارادے کو دیکھا اور واپس آ کر اپنی قوم سے کہا، جس نے حضرت شعیب علیہ السلام کے دین کو قبول کیا اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیغمبر بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں اپنی حیثیت کے مطابق تمہاری اصلاح کی کوشش کروں اور اپنی سچائی کے ثبوت میں اللہ کی نشانیاں بھی پیش کر رہا ہوں، پھر بھی تم سرکشی اور نافرمانی پر قائم ہو اور نصیحت حاصل کرنے کے بجائے مخالفت کرتے ہو۔ اس نیکی اور اچھائی کو بتانے کے بدلے میں کوئی معاوضہ یا اجرت نہیں مانگتا ہوں اور کوئی نفع بھی نہیں مانگتا ہوں۔ مجھے تو نیکی سکھانے کا عوض میرا اجر تو اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ اگر تم نیکی پر نہ آؤ گے اور اللہ کے نافرمان رہے تو ڈر ہے کہ وہ تم کو اپنے عذاب سے ہلاک و برباد نہ کر دے۔ قوم کے سرداروں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز یہ چاہتی ہے کہ ہم بتوں کو پوجنا چھوڑ دیں؟ اگر کم نہ تولیں اور کھوٹ نہ ملائیں تو ہم غریب نہ ہو جائیں؟ تم ہم کو کیسی باتیں سنا رہے ہو؟ تمہارا کہاں مانیں گے تو بھوکے مریں گے۔
اے شعیب تم ہم سے بہت کمزور اور غریب ہو، اگر تمہاری باتیں سچی ہوتیں تو تمہاری زندگی ہم سے بہتر ہوتی، اگر ہمیں تمہارے خاندان کا خیال نہ ہوتا تو تم کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا افسوس ہے تم کو خدا کے بجائے میرے خاندان کا زیادہ ڈر ہے، مگر یاد رکھو اگر تم نے میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کیا اور اسی طرح برائیوں میں مبتلا رہے تو خدا جلد ہی فیصلہ کر دے گا کہ عذاب کا مستحق کون ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ جب یہ مشرک قوم کسی طرح سیدھے راستے پر نہ آئی تو اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس عذاب کی دو شکلیں تھیں، ایک زلزلے کا عذاب، دوسرے آگ کی بارش کا عذاب۔ ایک رات وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، زبردست بھونچال آیا، اس کے ساتھ ہی اوپر سے آگ برسنے لگی۔ صبح تک ساری کی ساری قوم اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکی تھی اور جگہ جگہ ان کے جھلسے ہوئے جسم پڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔